بھی لاحد میں تیرا نام چل رہا ہے، کڑی توپ کے سفر میں نہیں کچھ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری دل سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے۔ پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جناب کاشف مرزا صاحب کو ہم اس پریس کانفرنس کے جتنے بھی قائدین ایسوسیشنز کے تشریف لائے ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور نجی اداروں کے جتنے بھی سربراہان ان سب کو آج ہم اس پریس کانفرنس میں شریک ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس کا نام جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم بحالی تحریک، اور یہ تعلیم بحالی تحریک کیا ہے اس حوالے سے یقیناً آپ اس کی رسم و روایت سے واقف ہیں، اور آج کا پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے سب سے اہم ایشو کے حوالے سے، اور وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ایشو ہے تعلیم، کہ کووڈ-19 کے بعد جب اس کی ریٹنگ نیچے آئی تو تمام شعبوں کو کام کرنے کا موقع ملا، تمام شعبے اوپن ہوئے اور ہر شعبے کو، ہر سیکٹر کو گریجولی اوپن کیا گیا اور لاک ڈاؤن ختم کیا گیا، مگر ایجوکیشن سیکٹر کو ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے ابھی تک اس کو کنسیڈر یہ کیا گیا اور اس کو ترجیح نہیں بنائی گئی، حالانکہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی کووڈ کا ریٹ نیچے آیا ہے سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پر تعلیمی اداروں کو اور تعلیمی شعبوں کو کھولنے کے حوالے سے پلاننگ ہوئی ہے۔ اور آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ شعبہ زیر الطاف کیوں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک کے اندر تعلیم کو پرائرٹی نہیں سمجھا جاتا، اٹس ناٹ ان دا پرائرٹی، یہ ترجیح نہیں ہے، حالانکہ یہ پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعلیمی اداروں کو نہیں کھولا گیا تو پرائیویٹ سیکٹر اس شعبے کا سب سے زیادہ افیکٹو سیکٹر بن کے سامنے آیا ہے، اور اس کی ابتر صورتحال یقیناً یہ قائدین آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہزاروں اسکول بند ہو چکے، لاکھوں ٹیچر بے روزگار ہو چکے، اداروں اور پرائیویٹ سیکٹر اسکولز کے ساتھ منسلک جتنے بھی شعبے ہیں ان کے کاروبار بند ہو چکے، مگر اس میں جب بھی کوئی اعلان کیا جاتا ہے اور جب بھی اس حوالے سے بھی بات ہوتی ہے وہ ifs and buts کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر فیزز بتائے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ شعبہ مزید سے مزید ابتر صورتحال کے اندر جا رہا ہے۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تعلیم بحالی تحریک کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، اس کی بنیادی مقصد یہ تھا جو ان قائدین نے شروع کی کہ جب ہر شعبے کو اوپن کیا گیا تو تعلیمی سیکٹر کو بھی اوپن کیا جانا چاہیے تھا، اس حوالے سے کوارڈینیشن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، مگر یہ نہیں کی گئی اور ڈفرینٹ ڈیٹس دی گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس شعبے کے
जो मुखलिस कायदीन थे उन्होंने इस हवाले से अपना लाए अमल तय करना शुरू किया। इस्लामाबाद के अंदर इजलास हुआ, उसके अंदर तमाम एसोसिएशन के लोग आए, इवन के मदारिस दीनिया की भी तंजीमात थी। उसके अंदर मिड अगस्त के हवाले से बात हुई कि मिड अगस्त की डेट ली जाए। वेरी नेक्स्ट डे 14 जुलाई इजलास लाहौर में हुआ और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के ज़रिए तमाम और जनाब काशिम मिर्जा साहब की क़यादत में, और उसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर 15 अगस्त को स्कूल ओपन करने की तारीख दी गई। और उसके बाद 20 तारीख को इसी प्रेस क्लब के अंदर जो इजलास हुआ, मीटिंग हुई, उसके अंदर मुल्क की तमाम नुमाइंदगी थी हर सूबे की और फेडरेशन, और उसके अंदर तमाम जितनी भी एसोसिएशन है सब ने मुतफिका तौर पे इसको इंडोर्स किया कि अगर बाकी शोबे ओपन हैं और काम कर रहे हैं तो हम 15 अगस्त को तालीमी शोबे स्कूल्स को ओपन करेंगे, क्योंकि मजीद नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये बुनियादी मकसद था कि किस तरीके से तालीमी अमल को बहाल किया जाए, और तालीम जो बहाली तहरीक है उसका आगाज हुआ और ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और जब तक स्कूल्स को जो फैसला हमारे फेडरेशन ने किया, जो कायदीन ने किया, जब तक उसको तौसीक नहीं की जाती ये तहरीक जारी रहेगी। आज फेडरेशन के जो सदर हैं जनाब काशिम मिर्जा साहब, वो इस अपना आगे का लाए अमल जो है वो आपको देंगे। तो मैं नायब मुख्तसर वक्त के लिए जनाब राजा मोहम्मद रियाज के अमीन साहब से कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हवाले से मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब, जनाब मलक इब्रार हुसैन साहब, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिबान, स्कूल मालकान, सरबराहान, मेरे मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारी तंजीमों पर मुश्तमिल ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज के लिए आए हैं, और प्रिंसिपल्स और मालकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी शमूलियत से रौनक बख्शी। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अपने कायदीन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला प्राइवेट स्कूलों के मालकान और सरबराहान आप जो भी फैसला करेंगे, खाओ लॉन्ग मार्च का फैसला हो या धरने का फैसला हो, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर लब्बैक कहेंगे और आपके साथ शाना बशाना इस जद्दोजहद में शामिल हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा और बात को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी साहब को दावत दूंगा कि आगे बात को बढ़ाएं। मदारिस और प्राइवेट स्कूल्स जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान, मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के मरकज़ी सदर जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब, और ख़ास तौर पर मेरे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भाइयों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहरान के दौरान खुसूसी तौर पर मेहरबानी करते हुए हुकूमत तक, अहले इक़्तिदार तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। मैं फर्दन तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और हमेशा आपका ममनून मशकूर रहूँगा और दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़तों से नवाजे और आपकी हिफाजत फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, 14 मार्च की शाम को जब पाकिस्तान में अभी लॉकडाउन नहीं स्टार्ट हुआ था तो पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद हो गए और
जब ये तालीमी इदारे बंद हुए तो पाकिस्तान में कायम 2,07,000 निजी तालीमी इदारे, जिनमें 15 लाख से जायद असातिज़ा अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे थे, जिनमें 5 लाख के करीब अलाइड स्टाफ काम कर रहा था, जिनमें तकरीबन सैकड़ों वो लोग जो उसको हजारों लाखों 2,07,000 स्कूल मालकान थे, एकदम उन लोगों के मामलात नहायत गंभीर हो गए। बल्कि हमारे 4 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में अभी इम्तहानात दे रहे थे, अभी वो इब्तदाई मराहिल में हमारा सेशन जा रहा था, अचानक तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से वो बच्चे और वालिदैन शदीद मायूसी का शिकार हो गए और बाकी तमाम महकमे डिपार्टमेंट्स बाद में बंद हुए, तालीमी इदारे सबसे पहले बंद कर दिए गए। और हुकूमत ने बजट में और कोविड-19 के दौरान करोड़ों रुपए की इमदाद यहाँ तक के फनकारों और अदाकारों को भी दी गई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी गई, ताजरों को दी गई, हर एक डिपार्टमेंट को कवर किया गया, रिलीफ दिया गया। लेकिन हमने जब ये कहा कि मुल्क में कायम लाखों तालीमी इदारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ किया जाए, असातिज़ा की तनख्वाहों का बंदोबस्त किया जाए, तालीमी इदारों के मालकान के किचन के लिए कुछ किया जाए, तो हमारी एक न सुनी गई। यहाँ तक के 2,07,000 निजी तालीमी इदारों में से 40,000 के करीब तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पे बंद हो गए। यहाँ तक के हज़ार की तादाद में कोर्ट में केसेस चल गए, थानों में एप्लीकेशंस चली गई, हमारे स्कूल सील कर दिए गए। उस नतीजे को देखते हुए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और हमारी जॉइंट एक्शन कमेटीज ने ये फैसला किया कि हम बहर सूरत 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में 15 अगस्त को हमने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया था और उसके नतीजे में तमाम सूबों में बशमूल इस्लामाबाद हमने बोर्ड की अहम क्लासें, जिन बच्चों के पास टाइम बहुत कम था, उनको स्कूलों में बुलवाया। उसके नतीजे में पाकिस्तान भर में हमें बड़े थ्रेट्स का सामना करना पड़ा, हमारे प्रिंसिपल्स की गिरफ्तारियां हुई, FIRs हुई, स्कूल सील हुए। लेकिन मेरे बाहिम्मत जवान दोस्तों ने, ख्वातीन और हजरात ने हिम्मत ना हारी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तालीमी सफर जारी रखा और हुकूमत को ये बता दिया कि हमने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा उठाया हुआ है, इसलिए हम किसी सूरत अपनी बात से पीछे रहने वाले नहीं। इस मौके पर मदारिस का हमारे साथ शामिल होना और इनका हमारी रहनुमाई करना भी काबिल तारीफ है। और आज के दिन हमने ये साबित कर दिया कि आज मिस्टर और मुल्ला का फर्क हमने ख़त्म करते हुए अपने मदारिस को भी साथ बिठाया। इनकी ये मेहरबानी है, इन्होंने भी लाखों बच्चों के इम्तहानात कंडक्ट किए और काबिल तारीफ हैं ये लोग कि इन्होंने SOPs को भी फॉलो किया और बतरीके अहसन अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो इन हालात में हमारे लिए नहायत मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पुरअज़म हैं और हुकूमत को वार्न कर रहे हैं कि अब जब हमने सिर्फ सीनियर क्लासों को बुलाया हुआ है, जब 15 सितंबर की आपने डेडलाइन दी हुई थी, अगर 15 सितंबर को आप नर्सरी प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक, कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक तमाम तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे तो फिर हम अपने कायदीन के फैसले की रोशनी में, जॉइंट एक्शन कमेटी के फैसले की रोशनी में, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल के फैसले की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लॉन्ग मार्च का पहले ऐलान कर चुके, लॉन्ग मार्च भी होगा, धरना भी होगा। इंशाअल्लाह हमारे उस धरने के नतीजे में हुकूमत धरी जाएगी। हम अपनी बात में कायम है। पहले भी हमने तालीमी इदारे खोले, अगर हुकूमत ने तालीमी इदारे न खोले तो हम यहाँ पे ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह हम प्ले ग्रुप से लेकर ऊपर की तमाम क्लासों के बच्चों को स्कूलों में बुलाएंगे और तालीम का अमल हम बहर सूरत बहाल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बदकिस्मती है
کہ تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، تعلیم کا عمل شروع کیا جائے۔ آج یہاں تمام طبقات کی موجودگی، پرائیویٹ سکولز کے نمائندوں کی موجودگی، مدارس کی موجودگی اور والدین کی طرف سے موجودگی، اس بات کا اظہار ہے کہ اب بہت ہو گئی ہے، اب مزید تعلیم کا یہ سلسلہ بند نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ملک جس بحرانی کیفیت سے دوچار ہو گیا، خاص طور پر تعلیمی سیکٹر میں، اس کی بحالی کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا کے دیگر ممالک میں تعلیم کو ترجیح کے طور پر اور ترجیحی بنیادوں پر کھولا گیا، ایسے پاکستان میں بھی تعلیم کو ترجیحی بنیادوں پر اہمیت دے کر اور اسے اپنی ترجیحات میں شامل کر کے اسے کھولا جائے۔ الحمدللہ دینی مدارس نے، وفاق المدارس نے 4 لاکھ طلباء اور طالبات کا امتحان لیا اور ملک بھر میں اس کا انتظام کیا گیا، اور الحمدللہ SOPs کا خصوصی طور پر خیال رکھتے ہوئے پورے ملک میں اور اسی طرح آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں امتحانات کا انعقاد ہوا، اور کسی جگہ سے کسی ایک کیس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ خدا نخواستہ کوئی کورونا کا شکار ہوا۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جسے سامنے رکھتے ہوئے SOPs تشکیل دی جائے، احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھا جائے، اور جس طرح زندگی کے باقی شعبوں کو موقع دیا گیا، اس سے زیادہ اہم معاملہ تعلیم کا معاملہ ہے، اسے موقع دیا جائے۔ اور اسی طرح میں جو سکولز کے نمائندے ہیں اور جو ایسوسیشنز ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا کہ جب تک ہم اتحاد و یکجہتی کے ساتھ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھیں گے اور تعلیم جو ایک پیغمبرانہ عمل ہے، پیغمبرانہ پیشہ ہے، اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر آگے نہیں بڑھائیں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اس لیے ہم سب کو اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سربراہان ادارہ جات، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران اور میڈیا کی خصوصی، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا شعبہ تعلیم جو ہے وہ انتہائی نامساعد حالات کا سامنا کر رہا ہے، اور یہ جو حالات اللہ پاک کی طرف سے جن کا ہمیں سامنا ہے، اس میں حکومت وقت نے اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اور 7 ماہ سے جو خصوص پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی کوئی واضح پالیسی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ جب سے اسکول بند ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہر 15 دن یا 1 مہینے کا ٹائم دے کر کہ ہمیں لولیپاپ دیا جا رہا ہے، اور آج تک سچویشن بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ ابھی بھی جو 15 تاریخ کا گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا ہے تو صورتحال واضح نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں تو سیریس ہے، یا تو ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں، یا انہیں معاملات کی نزاکت کا اندازہ نہیں ہے۔ باہر کا جو بھی صورتحال ہو، ہم سب نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ 15 ستمبر کو ہم ہر حال میں اپنے ادارے کھولیں گے، اور آپ تمام دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ گورنمنٹ اگر تو کل کا جو ان کی میٹنگ ہے اس میں اللہ کرے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کس بحران کا شکار ہے، بچوں کا کتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، آنے والی نسل کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے سے وابستہ لاکھوں اساتذہ اور اس سے منسلک باقی لوگوں کے جو ہے معیشت اور ان کے روزگار کا کیا حال ہے۔ اگر تو لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا اور وہ صرف کہتے ہیں کہ جو کل مقرر کی ترجیح ہے ہمارے پاس کہ اب 9th-10th کو اسٹارٹ کریں گے، پھر دیکھیں گے ہفتہ 2 ہفتے ہم دیکھیں گے، پھر مڈل کلاسز شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے اگر حالات ٹھیک ہوئے
تو اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. تو ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ 15 سپتمبر سے پلے گروپ سے لے کر کالج یونیورسٹی تک تمام تعلیمی اداروں کو کھولا جائے, اور اگر گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم 15 سپتمبر کو اپنے تمام ادارے جو ہے وہ کھولیں گے, اور جس طرح کے بھی حالات ہوئے انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جو بھی صورتحال ہوگی اس کے لیے ہم آپ سب کو بھی تیار رہنا ہوگا. ہمیں اگر احتجاجی تحریک چلانا پڑتی ہے ہم وہ بھی چلائیں گے, اگر ہمیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں. لیکن بعض صورت ہم 15 سپتمبر کو اپنے تعلیم ادارے انشاءاللہ کھولیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اب آپ سے باتیں ہوگی اور اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا. جناب قاسم مرزا صاحب, پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن, اور یہ ہماری تعلیم بحالی جو تحریک ہے اس کے بھی روح رواں ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی ممنون ہوں جناب ملک ابرار حسین صاحب آپ کا, یاد صاحب, جناب سفیر عالم صاحب آپ کا, میرے کیانی برادران بیٹھے ہیں اور تمام قائدین مدارس سے تشریف لائے ہیں, اور جتنے بھی میرے پرنسپل صاحبان, والدین کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں ان کا بھی, اور خاص طور پہ میڈیا کا. آپ نے ہمیشہ ہماری درخواست کے اوپر مہربانی فرمائی, تشریف لائے بھرپور انداز سے. ہمارا جو موقف ہے وہ آپ نے پورے پاکستان نیشنل انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پہنچایا, جس کے لیے ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں. میرے تمام قائدین نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑی بہترین عکاسی کی ہمارے تعلیم بحالی تحریک کی, اور تعلیم بحالی تحریک کا پس منظر تھوڑا سا میں کوشش کروں گا وہ باتیں جو یہاں پہ ہو چکی رپیٹ نہ کروں. لیکن تعلیم بحالی تحریک ایک ایسی تحریک ہے جو کہ الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں اپنے 7.5 کروڑ اسٹوڈنٹس کو, جن کو آؤٹ آف اسکول کر دیا گیا, 2.5 کروڑ پہلے تھے, 5 کروڑ جو پڑھ رہے تھے, ان بچوں کو بھی تعلیم کے زیور سے دور کر کے 7.5 کروڑ آؤٹ آف اسکول بچوں کے ساتھ بد نصیب ملکوں میں ہیں کہ ہم پہلے ملک نمبر پہ ہیں آؤٹ آف اسکول بچوں میں, جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور دوسری بات, ہمارے 15 لاکھ اساتذہ جو پورے پاکستان میں 2,07,000 پرائیویٹ اسکولوں میں تھے, ان کو بے روزگار کر دیا گیا. یہ تعلیم بحالی تحریک جو ہے در حقیقت یہ 15 اگست سے اللہ کی مہربانی سے ہم نے 14 جولائی کے تعلیمی کانفرنس لاہور, اور اس کے بعد پھر ہم نے 20 جولائی کو اسلام آباد کے تعلیمی کانفرنس, اور اس کے بعد 10 اگست کے پھر تعلیمی کانفرنس اسلام آباد کے کنٹینیوٹی میں ہم نے یہ جاری کی. ملک بھر میں ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں ہم نے سکولز کو کھول دیا ہے. ہمارا گلگت بلتستان HK آزاد, ہمارا جو بلوچستان KP یہ تو کھل چکا ہے, جبکہ پنجاب اور سندھ کا بڑا حصہ جو ہے وہ کھل چکا ہے. چند بڑے شہروں میں پولیس کی انتظامیہ کی پکڑ دکڑ کی وجہ سے اس میں تعطل آیا, گرفتاریاں ہوئیں, پرچے کٹے, اسکول سیل ہوئے, لیکن ہمارے عزم میں, حوصلوں میں کوئی کمی نہ آئی, بلکہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا. اور الحمدللہ اس وقت گیلپ سروے کے مطابق جو 2 ماہ قبل تھا 74% پیرنٹ تھے, جبکہ اب لیٹسٹ جو سروے ایک ہوا ہے اس میں 84% جو ہے وہ پیرنٹس بھی اب اس تعلیم بحالی تحریک میں ہمارا حصہ ہیں. ہم انتہائی شکر گزار ہیں مدارس کے کہ جنہوں نے ایک رول ماڈل کے طور پہ آج سے 2 ماہ قبل جو ہے تعلیمی ادارے نہ صرف کھولے بلکہ SOPs کے تحت سکسیس سٹوری دی. انہوں نے 4 سے 8 لاکھ بچوں کا ایگزام جو کنڈکٹ کیے, اور اس کے بعد تدریس کا سلسلہ جاری رکھ کے پوری دنیا میں ایک رول ماڈل بنے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور انہی کو ہم نے دیکھ کے جب اپنے 15 اگست کو تعلیمی ادارے کھولے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تک تاریخ میں ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کسی اسکول کے حوالے سے یا مدرسے کے حوالے سے جہاں پہ کوئی SOPs کی جو تھی وہ کوئی وائلیشن نظر آئی. ہم نے پہلے اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا, ہم نے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے تعلیم کے دروازے باقی بچوں کے لیے کھولے. یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس تحریک کے اندر سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑا میڈیا کا ایک جو ہے سیکٹر وہ ہمارے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جہاں سرووں میں 84% دکھائی دیا, وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ ہوئی پیرنٹس کی طرف سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ایڈمٹ کیا گیا, جو کہ ہمارے موقف کی فتح ہے. آج اس وقت پورا پاکستان, پیرنٹ, سول سوسائٹی, انتظامیہ, ٹیچر, اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے کہا یہ آن لائن تعلیم اور یہ جو تعلیم گھر جیسے ڈرامے جو ہیں اس سے ہمیں تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے. اور سب سے خطرناک پہلو اس کا یہ ہوا کہ جو 6 ماہ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہوا, ان میں سے بہت سے ایسے بچے جو کہ افورڈیبل یا ایک ایسے لوور کلاس سے تعلق رکھتے تھے
انہوں نے اپنے بچوں کو کس چھوٹے موٹے کاموں میں لگایا, وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہوئے, اور ہمیں خدشہ ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن امکان بڑا یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ تعلیم کی طرف جو ہے رخ نہیں کریں گے. پوری دنیا میں اس وقت WHO کی ایڈوائزریز ہیں اور بہت واضح ایڈوائزری ہیں کہ 36 لاکھ میں سے ایک بچے کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے, اور پورے دنیا میں کوئی ایسا بچوں کے متاثر ہونے کے کوئی شدید کوئی واقعات سامنے نہیں آئے, کوئی ڈیتھ سامنے نہیں آئی. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں صورتحال پوری دنیا سے بہتر رہی, بالخصوص بچوں کے حوالے سے تو بہت بہتر رہی. ابھی آپ نے دیکھا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود نے ابھی چند دن پہلے ایک ٹی وی چینل کے اوپر یہ بھی کہا کہ NCOC کی میٹنگ میں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ہیلتھ کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ 9-10 سے پہلے چھوٹی کلاس کے بچوں کو کھولنا چاہیے, ان کی کلاسز کو, کیونکہ ان کے متاثر ہونے کا نہ ہونے کے برابر خدشہ ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا یاسمین راشد جو کہ پنجاب کی وزیر صحت ہے, اس نے یہ کہا کہ پورے پنجاب کے اندر کسی قسم کی کوئی سیریس جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے, اور پاکستان کے اندر بالعموم کوئی سیریس جو چیز ہے وہ سامنے نہیں آئی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی خوش آئند ہیں. آپ خود ہی اب تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ اس کی ڈکلائن کر کے 1% سے بھی کم ہو گیا ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ عاشورہ بھی بہت ہی جو ہے پرامن گزرا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا, آپ کا ڈیٹا بھی ظاہر کر رہا ہے کہ کسی قسم کی جو کوئی کرونا کے حوالے سے کوئی خطرناک جو سٹیٹس وہ سامنے نہیں آئے. جب سارے حالات آپ نے جب دیکھ لیے ہیں ٹھیک ہیں, تو یہ پھر ایف اور بٹ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ کل ہمارے وزراء تعلیم کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے, اور اس سے پہلے جو آپ نے اس سے پہلے ہی ایک رائے بنانا شروع کر دی. مختلف ہمارے جو وزیر ہیں وہ یہ تواتر سے بیان دے رہے ہیں کہ اب اگر ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد سوچیں گے اور اس کے بعد تاریخیں دیں گے, کتنی تاریخیں چاہیے. میرا ونٹر ایریا جو ہے وہ تو پچھلے 10 ماہ سے تم لوگوں نے بند کیا, وہ تو اگر ہم 15 اگست کو نہ کھولتے تو اب تک وہ بند تھا, اور وہاں تمہیں پتا بھی ہے کہ دسمبر میں پھر وہاں پہ چھٹیاں آ جائیں گی. تو کیا 1-1.5 ماہ میں تم نے سوچ لیا کہ اس ملک کا بیڑا گر مکمل طریقے سے کرنا ہے؟ کبھی تعلیمی نصاب کے نام پہ تم بیڑا گر کرنے پہ 2 سالوں کے اندر 700 دنوں میں 85 ڈیز تم نے صرف سیشن ہونے دیا ہے. اس سے زیادہ المیہ اس ملک کا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو, 7.5 کروڑ بچوں کو تم جان بوجھتے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تعلیم کے زیور سے دور رکھنا چاہ رہے ہو. 15 لاکھ ٹیچرز کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے. تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان کو احساس پروگرام کے تحت ان کو روزگار دیتے. یاد رکھ کرو میرے اس ملتان کے ٹیچر کو جس نے خودکشی کی, 5 دن روزے کے ساتھ اس نے پانی کے ساتھ روزہ کھولا اور آخر پھر اس نے خودکشی کی. یاد کرو اس بیگ بنانے والے شخص کو جس نے 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کی. اللہ نے بچوں کو تو بچا دیا لیکن وہ اللہ کو پیارا ہوا, تمہیں پھر ترس نہ آیا. یاد کرو تم اس ڈیرہ اسماعیل خان کے اس میرے بھائی کو, پرنسپل کو, جس نے خودکشی کر لی. میں اب تک پچھلے چھوٹی سے آج تک 500 سے زیادہ اپنے تعلیم دانوں کا, قائدین کا, تعلیم سے وابستہ لوگوں کے ہم جنازوں کو کندھا دے چکے ہیں. تمہیں اور کتنے جنازے چاہیے؟ تمہیں کتنے تعلیم سے وابستہ لوگوں کی قربانیاں چاہیے؟ لہٰذا اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اپنی 300 سے زائد اتحادی تنظیموں کے ساتھ, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ, مدارس کے ساتھ, اپنے تمام دوستوں کے ساتھ جو یہاں تشریف فرما ہیں, قائدین, ہمارے پرنسپل صاحبان, ہمارے تعلیم سے محبت کرنے والے دوست, ہمارے میڈیا, ہمارے پیرنٹس, ہمارے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہم یہ اعلان پہلے کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, ہم انشاءاللہ دھرنا بھی دیں گے, اور ہم انشاءاللہ تمہاری ہتکڑیوں سے ڈرنے والے نہیں, ہم انشاءاللہ تمہاری جیلوں سے ڈرنے والے نہیں. ہم تمہاری جیلیں جیل برو تحریک کے ساتھ بھریں گے, ہم دھرنا دیں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم پورے پاکستان سے نکلیں گے اور تمہارے دروازے پہ آئیں گے, اور انشاءاللہ اپنے کپتان کی سنت پہ عمل کریں گے, اور تمہارے ان دروازوں پہ بیٹھ کے اپنا حق لے کے رہیں گے, اسی طرح لے کے رہیں گے انشاءاللہ جس طرح عدلیہ بحالی تحریک کے وقت لیا تھا. اسی طرح جب میرے وکلا بھائی, میری جو جوڈیشری سے تعلق رکھنے والی برادری تھی, جب وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے تھے تو ان کو بھی کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ انہیں بھی تب اپنے آئینی حق کو لینا تھا جس کی گارنٹی ریاست دیتی ہے, جس کی گارنٹی آئین دیتا ہے, اور یہ ہے تعلیم بحالی تحریک. اور 25A آرٹیکل یہ ریاست ہمیں حق دیتی ہے, یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے, یہ ادارے ہمیں حق دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیں آرٹیکل 3, 4, 5 حق دیتا ہے, آرٹیکل 8 حق دیتا ہے, آرٹیکل 18(1) حق دیتا ہے, آرٹیکل 25(1) حق دیتا ہے, آرٹیکل 36 حق دیتا ہے, آرٹیکل 37 حق دیتا ہے. اور تمہیں میں کتنے حق گنواؤں؟ اپنے حق لینے کے لیے سڑکوں پہ آنا, پرامن رہنا, اپنے حق کے لیے اپنے کپتان کی سنت پہ عمل کرنا,
این جو ہے قانون کے مطابق ہے. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں, ہم تمہاری رٹ چیلنج نہیں کر رہے, ہم تمہیں آئین کے اوپر عمل کر کے اپنی رٹ کو قائم کرنے کا تم احساس دلا رہے ہیں, ذمہ داری دلا رہے ہیں. 15 سپٹمبر کو تم نے اعلان کرنا ہے کھولنے کا, ہم تو 15 اگست کا کھول چکے, اور اب اس کی تمہیں توسیع کرنی ہے. اب اگر تم توسیع نہیں کرو گے اور تم یہ سمجھو گے کہ مزید تاریخ در تاریخ دیں, اور جس طرح تمہارے ارادے ہیں کہ جنوری تک لے جانے کے, اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ اپریل تک لے جائیں گے, تو ہم ایسا ممکن نہیں ہونے دیں گے. اور اب یاد رکھیں, جب تک تم نے پرچے کاٹ لیے, سکول سیل کر لیے, تم نے گرفتاریاں کی, ہمارے اساتذہ کرام کو ہتھکڑیاں لگا کے سڑکوں پہ پھرایا, اس کے لیے تمہیں شرم آنی چاہیے. لیکن اگر تمہیں اب بھی شرم نہیں آ رہی اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ مزید تاریخیں دیں گے, تو یاد رکھیں تمام ہمارے قائدین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, اور انشاءاللہ لانگ مارچ, دھرنا, اس کی ہماری تیاریاں مکمل ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس پلان اے, بی اور سی بھی موجود ہے. تم گرفتاریاں کرو گے, تم قائدین کو گرفتار کرو, ہماری جو سیکنڈ کمانڈ ہے وہ آئے گی, تم ان کو گرفتار کرو. ہم نے اپنا پلان سی تھرڈ کمانڈ کا بھی رکھا ہے. لیکن وہ دھرنا, وہ لانگ مارچ, وہ ہمارے 7.5 کروڑ ہمارے بچے, ہماری اولادیں, ہماری نسلوں کی خاطر ہے. وہ تعلیم بحالی تحریک ہماری نسلوں کی خاطر ہے. وہ تعلیم بحالی تحریک ہمارے 15 لاکھ ٹیچرز کی لیے ہے جن کو تم نے بے روزگار کیا. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے, اور بالخصوص حکمرانوں تمہارے لیے, کہ جب میرا ایم اے, جب میرا ایم فل ٹیچر وہ اس وقت ریڈیو پہ سبزیاں بیچے, الیکٹریکل انجینئر ریڈیو پہ سبزیاں بیچے, اور تم لوگوں کو حکمرانوں 4 مرتبہ اپنے مشاہیر, اپنے تم رات بڑھاؤ, اور تمہیں راتوں کو نیند کیسی آتی ہے. تمہارے جو وزراء تعلیم ہیں, یہ وزراء تعلیم نہیں, وزراء جہالت ہیں. انہوں نے جب سے آئے ہیں انہوں نے جہالت پروموٹ کی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک, یہ قوم, یہ پاکستان ہمارا ہے. اس کے بچے, اس کے سول سوسائٹی, اس کے شہری, اس کے ٹیچر ہمارے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, پیرنٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اب میڈیا اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور الحمدللہ اب ہماری آواز جو ہے وہ انشاءاللہ مؤثر ہوگی. آپ بات کرتے ہو ریاست مدینہ بنانے کی, یہ ہمارے لیے فخر ہے. ہم بھی تو بات ریاست مدینہ بنانے کی کر رہے ہیں. ہم بھی تو تمہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ میں سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کی ہے. خدا کے لیے تعلیم کے راستے بند مت کرو. یاد کرو اس واقعے کو جب بدر کے جنگ کے بعد قیدیوں کو تعلیم دینے کے عوض ہتھکڑیاں کھولی گئی, قید سے آزادی دی گئی, اور تم لوگوں نے تعلیم دینے کی سزائیں ہمیں ہتھکڑیاں دی. تم نے تعلیم دینے کی سزائیں میرے قابل استاد کو بے روزگاری, خودکشیاں دی. تم نے تعلیم دینے کی سزا ان کو گرفتار کر کے سڑکوں پہ رسوا کیا. اب ایسا نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ ہم کل کے تمہارے فیصلے کا انتظار کریں گے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ تاریخ دیں گے. یاد رکھ لیں, یہ ہمیں ایف اور بٹ نہیں چاہیے. یاد رکھ لیں, ہمیں فیز وائز اب نہیں چاہیے. اسکول کھل چکے, مدارس کھل چکے, سکسیس سٹوری ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اپنے پبلک سکولوں کو کھولنے کے لیے 50 ارب روپیہ فوری چاہیے, جو تم خرچنا نہیں چاہتے, اپنے عللے تللوں سے کہیں کٹ نہیں کرنا چاہتے, اپنی عیاشیوں سے کٹ نہیں کرنا چاہتے, اپنی تنخواہوں میں کٹ نہیں کرنا چاہتے. تمہیں تو 1 روپیہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے. کس بات کی تم تنخواہیں اور مراد لیتے ہو جب تعلیم نہیں؟ تو وزراء تعلیم کس بات کی مراد اور تنخواہیں لے رہا ہے؟ لہٰذا ایک بات یہ طے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم ڈیسائیڈ کر چکے, اور آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. ہم انتظار اس بات کا کریں گے کہ کل کا کیا فیصلہ ہے. اس کے بعد ممکنہ طور پہ ہم 8 کو آپ کو پھر دوبارہ زحمت دیں گے, درخواست کریں گے آپ تشریف لائیں, اور اس میں ہم باقاعدہ تاریخ کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اس میں باقاعدہ آپ کو ہم موقع کا بتائیں گے کس جگہ پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے, اور انشاءاللہ اپنے کپتان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ ہی کے اس شہر میں جو ہے آپ کی میزبانی کا جو شرف انشاءاللہ حاصل کریں گے. پورا پاکستان حاصل کرے گا, اور اس وقت تک ہم دھرنا دیں گے جب تک 7.5 کروڑ بچوں کا ہم حق نہیں لے لیتے, 15 لاکھ ٹیچرز کا حق نہیں لے لیتے, اپنی نسلوں کو 25A آرٹیکل کی ضمانت جو ریاست دیتی ہے اس کا حق نہیں لے لیتے. بہت شکریہ آپ سب کا. بالکل ہم اس کی زندگی بچائیں گے, اور یہی کشمکش میں تو ہم ہیں کہ اس کی زندگی تبھی بچے گی جب وہ ایجوکیٹ ہوگا, جس کو یہ بتایا جائے گا کہ تم نے کس طریقے سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا. اگر میرا میلہ بچے کو کچھ نہیں کہہ رہا, میرا سینما نہیں کچھ کہہ رہا, میرا گراؤنڈ نہیں کچھ کہہ رہا, بازار نہیں کچھ کہہ رہا,
کوئی پاکستان کی ایک جگہ مجھے بتا دیں جہاں پہ اس کو کوئی خطرہ ہے, چاہے وہ ہل سٹیشن میں جائے, چاہے وہ جو ریلیوں میں جائے, لیکن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد سکول کرتے ہیں. 207 سکول پورے 207 کنٹریز میں سکول ہیں, جن میں سے 105 نے سکول بند ہی نہیں کیے تھے, 102 نے کیے تھے. ان میں سے بھی 52 کنٹریز میں جن کو بھی ان کی اولادیں پسند ہیں, عزیز ہیں, انہوں نے 52 کنٹریز نے کھول دیا ہے. اس میں جہاں امریکہ کا نیو یارک شامل ہے, جہاں برازیل کے 2 بڑے شہر جو ٹاپ لیول پہ ہیں ڈیتھ ریٹ پہ, وہاں سے لے کر اگر آپ ایشیا میں بھی آتے ہیں تو چائنا نے وہاں کو کھولا پورا, انہوں نے اپنا چائنا بند نہیں کیا, ایران کو کھولا, انڈیا کی 3 ریاستیں کھلی, سری لنکا کھلا, بنگلہ دیش کے 2 شہر کھلے, جاپان کھلا, کوریا کھلا, سنگاپور کھلا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں ایس او پیز کے تحت کھلے. ایس او پیز ہم نے سکسیس سٹوری دے دی ہے, مدارس نے بھی دے دی, ہم نے بھی دے دی, عمل درآمد ہم نے کیا ہے. ایشو تو ان کا ہے جن کو اولادیں عام انسان کی عزیز نہیں. ان کے بچوں کو گھر میں ٹیوٹر مل رہا ہے, ان کے بچوں کو گھر میں آن لائن فیسلٹی مل رہی ہے. ہمارے بچوں کو 7.5 کروڑ بچوں کو, جو میرا آپ کا بچہ ہے, اس کو آؤٹ آف سکول انہوں نے کیا ہے. تو یقیناً ان کی جانیں, ان کی اور سب سے بڑی بات سٹیٹس کے اوپر ہے. اگر پوری دنیا میں کوئی بچے کا متاثر نہیں ہو, WHO ایڈوائزری دے رہا 17 سال سے نیچے کو خطرہ نہیں ہے. آپ کے وزراء تعلیم کہہ رہا ہے کہ NCOC کی میٹنگ میں ایک جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے چھوٹے کلاس کے بچوں کو کھولیں, وہ زیادہ سیف ہیں. اور یہی بات یاسمین راشد نے کی. تو اب تو اس کے بعد کوئی ایف اور بٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جی سر. نہیں جی, ہم تو کھول چکے ہیں, کھلی رہیں گی. ہم تو ان سے توسیع مانگ رہے ہیں. ہم نے جو کھولنا ہے تو کھول دیا. ہاں, جہاں یہ پرچے دے رہے ہیں, جہاں یہ اسکول سیل کر رہے ہیں, یہ ان اقدامات کے خلاف جو ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں. اور ہم نے کہا ہے کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ. اگر تمہیں لگتا ہے یار یہ پرائیویٹ سکول نہیں چاہیے تو تم اپنے پبلک سکولوں کا تو مجھے بتاؤ نا کیا, جہاں 70% مسنگ فیسلٹی ہے. یکساں نصاب کی تم نے بات کری, تم تو یکساں نظام کی بات کرتے تھے. یہ 2006 کا مشرف کا جو تھا کریکولم, یکساں کریکولم کا ڈرامہ, اس کو لپیٹ کے نئے طریقے سے پیش کر رہی ہیں. یہ تو فراڈ یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم تو ان کو بتا رہے ہیں 25A آرٹیکل کو امپلیمنٹ کرو, اسٹیٹ کی ریٹ کو قائم کرو, اور وہ تبھی قائم ہوگی جب ہماری اولادوں کو اس کا حق ملے گا. سر میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جی 5 اپریل کے بعد ہم نے احتیاط کی, 31 مئی کی, پھر ہم نے مئی کے بعد جون, جولائی, اگست کے بعد 1 اگست کے بعد 15 اگست کے بعد انہوں نے 1 سپٹمبر کے بعد 15 سپٹمبر سے ابھی آئی نہیں ہے 7 کی تاریخ, اس سے پہلے انہوں نے تاریخیں دینی شروع کر دی, 23 بھی دے دی, 30 بھی دے دی, اور اس کے بعد اکتوبر آئے گا, نومبر آئے گا, دسمبر آئے گا, اور یہ اپریل تک جائے گا. میں تو ان کے کہنے کے اوپر اگر اعتماد کرتا تو مرنا جاتا. یہ بات آپ سے میں ایگری کر رہا ہوں. ایس او پیز کا انتظام جہاں جس طرح باقی دنیا میں کیا گیا, ہمارے پاکستان میں اللہ کی خاص مہربانی ہے. لیکن میں ساتھ ہی یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جو ایس او پیز کا انتظام کیا گیا پورے پاکستان میں, ہمارے مدارس میں, ہمارے اسکولوں میں آئے ہیں, آپ کو میں دکھاتا ہوں, کیمرہ پکڑیں, جہاں پہ ایس او پیز کو نظر آئے گا. کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ میلوں میں آپ جائیں تو کیا وہاں پہ جو ہمارا بچہ محفوظ ہے, جو بچہ جو جا رہا ہے بازاروں میں, جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو کہ ان بچوں کو لے کے گئی. آج اگر پیرنٹس اٹھے ہیں 84%, وہ کیا جمہوریت کے دعوے دار وہ نہیں یہ سمجھتے کہ کیا یہ جو جمہوریت نہیں ہے کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب جمہوریت کے دعوے دار آتے ہیں وہ تعلیم کا بیڑا غرق کرنے پہ تلتے ہیں, اور جو جمہوری حکومتیں نہیں تھیں انہوں نے 1984-85 میں سب سے زیادہ اسکول کھولے, انہوں نے یونیورسٹی کھولی جب دوسرا دور آیا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تعلیم کا جو مقصد ہے ہمیں تو وہ حاصل کرنا, اور وہ 25A آرٹیکل ہمیں دیتا ہے, اس کے لیے ہم باہر آئے ہیں. ایس او پیز اگر جب انہوں نے بنانا تھا, گلگت بلتستان, HK, آزاد آپ کا جو بلوچستان, یہ سارا کلیئر تھا. ہم نے ان کو کہا تم فیس وائز کھول دو, جو تو پچھلے 4 سے 6 ماہ سے کلیئر تھا, کیوں نہیں کھولا؟ ان کو ہم نے یہ کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے یہ پنجاب اور آپ کا جو سندھ میں کوئی پرابلم ہے, جیسے پنجاب کے 36 اضلاع ہیں, 5-6 میں اگر پرابلم ہے, ہم نہیں کھولیں گے, آپ باقی کھولو.
ان کی نیت نہیں ہے, کیونکہ 50 ارب ان کو ہمارے لیے نہیں چاہیے. آپ تو یہ کہنے لگ گئے جی رومال باندھ کے آ جاؤ. یہی کہا ہے نا ہمارے شفقت محمود صاحب نے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے جی رومال باندھ کر بھی آپ جو ہے بچہ وہ اسکول آ سکتا. اگر رومال ہی بندھوانا تھا تو تم نے 6 ماہ تعلیم سے ان کو دور کیوں کیا؟ تم نے 7.5 کروڑ بچوں کو تعلیم کے حق سے دور کیوں؟ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یونیسیف یونیسکو کی یہ ایڈوائزری ہے, جو بچہ مسلسل 6 ماہ تعلیم سے دور ہوگا 5 سال اس کو ریکوری میں چاہیے. یا تو وہ بچہ ساری زندگی تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے گا, ڈیمیج ہو جائے گا, خاص طور پہ چھوٹا بچہ, اور اگر وہ کور بھی کرے گا تو 5 سال میں کرے گا. اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے. جی سر. 50 ارب چاہیے انہیں. میرا نہیں, میں پبلک سکول کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم نے تو اپنے کرنے خود. یہ گورنمنٹ کو پبلک سکولوں کے لیے 50 ارب چاہیے. اب اس کا بھی جواب لیں. اگر میرے حکمران اپنے للے تللوں پہ غیر ملکی 12,000 ارب قرضہ لے سکتے ہیں, 22,000 ارب اندرونی قرضہ لے سکتے ہیں, تو جو ملک تم نے 34,000 ارب کا مقروض کر دی ہے, کیا اس ملک کے بچوں کے اوپر 50 ارب خرچتے ہوئے ان کو شرم نہیں آ رہی؟ ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ پبلک سکولوں کا حق ہے. 70% مسنگ فیسلٹی, ان کی اولادیں تو ہمارے سکولوں میں پڑھتی ہیں, ان کو تو اپنی جنس کے وزارتیں ہیں. یہ پوچھو مراد راز سے, یہ بڑا ڈاکٹر بندہ ہے تو پہلے اس کی ڈگری چیک کرواؤ نا, اور پھر اس کے دماغی علاج بھی کراؤ. تمہاری اولاد تو مراد راز پرائیویٹ سکول میں پڑھتی ہے. پوچھو جا کے شفقت محمود سے, پوچھو جا کے باقی وزراء سے. جس دن یہ پبلک سکول کا میرا بچہ اتنا ہی اہم ہے جتنا مدارس کا اہم ہے, جتنا پرائیویٹ سکول کا اہم ہے, جتنا الیٹ سکول کا اہم ہے. لہٰذا ہم ہر 7.5 کروڑ جو بچے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. جی سر. جی میں 1 بائی 1, اگر آپ برا نہ منائیں سر. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی ریٹ چیلنج نہیں کی. اگر وہی ریٹ جو کہ میرے وکلا برادری نے جو عدلیہ بحالی کے لیے کی تھی وہی ہم نے کی ہے. وہ بھی آئین کی جو حق تھے لینے نکلے, ہم بھی آئین کا حق لینے نکلے. آئین آپ کا ریاست ضامن ہے, اس کا حق مانگ رہے ہیں. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں اپنی ریٹ قائم کرو, یہ ہے تمہارا آئین جو تمہیں کہہ رہا ہے پابند کر. اب دوسری بات یہ کہ ہم نے مختلف کلاسز فیس وائز کھولی. پہلے ہم نے اپنے پیرنٹس کو, ٹیچرز کو ٹرین کیا, اس کے بعد پھر ہم نے اوبویسلی آپ کو بھی پتا ہے کہ چھٹیاں آ گئی عاشورہ کی بھی, تو وہ جو کلاسز ہیں وہ موسٹلی سینئرس کھلی, لیکن اب مکمل جو ہیں وہ کھل چکی ہوئی ہیں, چھوٹی اور بڑی. اب جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توسیع کیوں مانگ رہے ہیں, اس لیے ہم توسیع کہہ رہے ہیں کہ انسرٹنٹی ختم ہو. یہ جو پیرنٹس چیخ رہے ہیں جو 84%, یہ انسرٹنٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ریٹرن میں کیوں ہو رہے ہیں, پیرنٹ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے. آگے انہوں نے پچھلے سال ان کے بورڈ کے ایگزام برباد کر دیے, 45 لاکھ بچوں کا پیسہ کھا گئے, 25 ارب روپیہ. اور اس کے بعد انہوں نے اب اگلا سال بھی بچوں کا جو پیسہ کھانا ہے, رجسٹریشن کے پیسے لے رہے ہیں, ایفیلیشن کے پیسے لے رہے ہیں, ایگزام نہیں وہ کریں گے. یہ بیٹھی ہے مثال ہمارے پاس مدارس, انہوں نے ایگزام کنڈکٹ کر کے دکھایا. ان کی اتنی بڑی مشینری ہے, ان کو کوئی مفت کی روٹیاں کھانے کے لیے ان کو نے دیا ہے. اس وزیروں کو کون ہے ذرا تم واپس کرو اپنی تنخواہ. تم نے کام کیا ہے ان چھٹیوں کے اندر, 700 دنوں میں تم نے 85 ڈیز ورکنگ ڈے کی ہے. کس بات کی تم رات لے رہے ہو, کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہو, کس بات کا تم پروٹوکول لے رہے ہو؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, عام انسان کی آواز ہے, یہ میری آپ سب کی آواز ہے. جو حق مجھے ہے وہ حق آپ کو بھی ہے, جو حق اس وزیر کو ہے وہ ہم سب کو بھی ہے. لہٰذا ہم تو حق کی بات کر رہے ہیں. جی سر. اس کا ذمہ دار وہ تمام ادارے ہوں گے جنہوں نے مذاق بنا کے رکھا, اور اب تک جو ہے اس ملک کو ہر جگہ یا تو کہہ دیں کہ یہ بچہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا. اگر آپ اس بچے کو گھر سے باہر الاؤ کرتے ہو اور ہر جگہ وہ محفوظ ہوتا ہے, تو یقیناً وہ ہمارے اوپر جو ادارے ہیں, ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے, بے شمار ہمارے پاس 25 ٹیکس دیتے ہیں, تو 25 کا مطلب ہے کہ 20-25 ادارے ہمیں چیک کر رہے ہیں. تو یہ ایک سول سوسائٹی کو اس میں ہم رول لے گئے. ہم نہیں کہہ رہے آسان ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اٹس چیلنجنگ, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اس کو SOPs دیے ہم نے, SOPs ان کو اپریل کے دیے ہوئے ہیں, اور یہی کہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے کہا ہے ہم کریں گے, اور ہم نے کی ہے. ہم نے فار ایگزامپل ایک اسکول میں 200 اسٹوڈنٹ ہے, ہم نے 2 حصوں میں سپلٹ کیا, پھر ہم نے 3 دن جونیئر سیکشن 3 دن سینئر سیکشن کیا. ایک وقت میں 50 سے بچہ زیادہ ہے ہی نہیں اس بلڈنگ میں, تو اس سے زیادہ اور کیا کریں. باقی رہ گئی, ہم نے SOPs کے تحت ٹیچرز کو ٹرین کیا, ہم نے پیرنٹ کو ٹرین کیا. اللہ کا شکر ہے, یہی وجہ ہے کہ 2 ماہ سے مدارس اور 1 ماہ سے اسکول کھلے, کوئی آپ کو کوئی شکایت سامنے نہیں آئی. جی سر. پوری قوم ذمہ دار ہے. جی وہ ہم کنسنٹ فارم لے رہے ہیں پیرنٹ سے, ہم بھی ذمہ دار ہیں. نو, اب ایک مانا تو جی کنسنٹ فارم ہم نے لے کے بلایا. جی
نہیں کسی نے نہیں فیس لی, یہ تو میں آپ کو یہ میں سن لیجیے, آپ کا سوال ہے, سن لیجیے. جو فیس کی بات آپ کر رہے ہیں نا, صرف اور صرف کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ نے جو ہے ہمارے اسکول نہیں بند کیے بلکہ ایڈمنسٹریٹو آفس بھی بند کیے, سوائے ایلیٹ کلاس جو کہ 1 سے 2% ہے, جن کی فیس چلان کے تھرو بنتی تھی, بینک ٹو بینک جاتی تھی, ان کو فیس بھی ملی, ان کے آن لائن کلاسز بھی ہوئی, ان کی ہم بات نہیں کر رہے. باقی جتنا 98% ہے نہ ان کو فیس ملی. دیکھیں 15 لاکھ ٹیچر جو ہیں وہ بے روزگار اسی وجہ سے ہوا کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی, کیش فلو بند ہوا. ہمارے وزراء نے پریس کانفرنسز کر کے کہنا یہ شروع کر دیا کہ یہ جو ہے اگر یہ ریوائز چلان نہیں دیں گے آپ فیس نہ جمع کریں, جبکہ اس وقت تک کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا. 25 دن ٹویٹ کے اوپر کیا, تو اس کے خلاف بھی انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی اب کرنے جا رہے ہیں, جلد ہی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملے گی. جی سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارا صرف ایشو نہیں, ایک پوری سوسائٹی کا ایشو. میں تو بلکہ تمام سوسائٹی سے درخواست کرتا ہوں, میں چیف جسٹس, آرمی چیف اور پرائم منسٹر سے بارہا ہم التجا کر چکے ہیں, اب بھی التجا کرتے ہیں, خدا کے لیے آپ کوئی راستہ اس کا نکالیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ تو سننے کو تیار نہیں ہوتے, جو ہمارے وزراء تعلیم ہیں یہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں, سننے کو تیار نہیں. اگر یہ کوئی بات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے ہم ویلکم کہیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں اپنے اساتذہ, اپنے پیرنٹس, اپنے اسکولز, ان سب کے ساتھ آئیں اور یہ راستہ, یہ میرا کپتان ہی ہے, ہم تو اسی کے سنت پہ عمل کر رہے ہیں, یہ راستہ ہمیں انہوں نے بتایا ہے, ہم غلط نہیں کر رہے, ہم حق کے لیے بات کریں. ہاں آپ یہ کہیں یہ حق مجھے 25A آرٹیکل نہیں دے رہا, پھر تو میں بات کروں, باقی 18 آرٹیکل نہیں دے رہا یا 36 37 نہیں دے رہا, تو اوبویسلی پھر ہم اگر یہ حق ہمیں ملتا ہے, ریاست گارنٹی دیتی ہے, تو خدا کے لیے اس رعایا پہ آپ ہمیں شہری نہ مانیں, اپنی رعایا مان لیں. رعایا مانتے ہوئے 7.5 کروڑ بچوں کو حق دے دو تعلیم کا, 15 لاکھ ٹیچر کا روزگار کرو, چاہے احساس پروگرام کے تحت یہ اسکول ہمارے بند کر دو, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم بھی جہاں ہمارا ایم فل ٹیچر یا ایم اے ٹیچر ریڈیو پہ ہے, ہم بھی ریڈیاں لگا لیں گے, ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. سول سوسائٹی کر رہی ہے, اس میں اسکول مالکان ہیں, اس میں پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں, اس میں مدارس ہمارے ساتھ ہیں, اس میں ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑا میڈیا بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہے, اور یہ آپ کو پچھلے دنوں میں دکھائی بھی دیا. اور انشاءاللہ جب ہم یہ لانگ مارچ کے لیے باہر اب نکلنے لگیں گے کل کے فیصلوں کے بعد, ہم اپنا جو لائے عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو.